اپنے مشورے کو کام کے امور تک محدود رکھو. بھائی ہمارا مشورہ ہمارے کام کا ہے. آپ کا کوئی سوال ہے, آپ کا کوئی جھگڑا ہے, آپ کے آپس کی کوئی بات ہے, تو آپ کے قبیلے میں, میں جو سنت طریقہ بتا رہا ہوں, آپ کے قبیلے میں جو آپ کے سردار ہیں ان سے اپنا مسئلہ حل کراؤ. آپ ایسے مسئلوں کو صحابہ ان کے قبیلوں کے سرداروں کی طرف پھیر دیا کرتے تھے تاکہ آپ اس میں نہ الجھیں. ہاں, وہ میں دیکھ رہا ہوں تو مشورے والے یہ چاہتے ہیں کہ سارے امور ہمارے قبضے میں آویں. نہیں, تم کوتوال تھوڑے ہی ہو, تمہارے تمہیں کام دیا گیا, اپنے کام میں لگو. ہاں, میری بات بری نہ لگے, میں ایسے ہی ذرا کڑوی زبان کا آدمی نہ, میں آپ نے ضرور بات کر رہا ہوں. اگر کام کرنے والوں نے مشورے میں شخصی امور لیے تو ان میں آپس میں پھٹن پیدا ہوگی. آپ کس کا ساتھ دیتے ہیں, آپ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ نہ بھائی, ہمارا اس سے متعلق نہیں. آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, اپنا قبیلہ, اپنا خاندان, اپنے متعلق ان سے پوچھو. اور اگر کوئی آپ کا شادی بیاہ کا مسئلہ ہے تو استخارہ کرو, بس سیدھی بات. یہاں ایک صاحب آئے, کہنے لگے میری شادی کرا دو. ہاں, میں نے کہا میں تو یہاں نکاح پڑھانے سے گھبراؤں, تو شادی کرانے آئے. ہاں, اگر لوگ آتے ہیں بہت, آپ کسی کو کہہ دو گے وہ کر دے گا. نہیں, ہاں, یہ سارے اصول سیرت سے لیے گئے ہیں, یہ کوئی ہماری باتیں نہیں ہیں. یہ لوگ آدھی بات لے اڑتے ہیں, آدھی بات سنتے ہیں, آدھی بات کو پوچھتے ہیں, پھر آگے کہتے ہیں غلط ہے. نہیں, سیرت سے لیے ہوئے اصول ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے عالی محنت کو اور اس کے مشوروں کو اس طرح سے آپ لے کر چلے تاکہ آپ فریق نہ بنے. یہ حکمت ہے اس کام کی, حکمت ہے. فریق مت بنو, فریق مت بنو کہ لوگ آپ کے دباؤ سے, لوگ آپ کے حکم سے آپ کی بات مان لیں گے تو آپ دوسرے فریق کے مقابل ہو جائیں گے. ہم یہ کام نہیں کرتے, ہم کسی کے بھی فریق نہیں ہیں. جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ہم ان سارے شعبوں کے رفیق ہیں, فریق کسی شعبے کے نہیں ہیں. دین کے شعبوں کے کیا ہیں, رفیق ہیں, فریق نہیں ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصی مسئلوں میں فیصلے نہیں کیے, ذاتی مسئلوں میں فیصلے نہیں کیے. ہاں, ذاتی مسئلوں میں نہیں. صحابہ نے آ کے سفارش کی کہ یا رسول اللہ, یہ مغیث ہے جو بہت بد شکل ہے اور بیوی اس کی بہت خوبصورت ہے اور بیوی کو اس سے نفرت ہے, اور یہ بیوی کے عشق میں بیچارہ گلی میں مارا مارا پھرتا ہے. آپ اس کی بیوی کو بلا کر کہہ دیں کہ اسے قبول کر لیں. مثال دے رہا ہوں, شخصی مسئلہ. آپ کو حکم دے دیں گے, وہ مان لیں گے. بلایا آپ نے, بلا کے بجاز بریرہ سے کہ مغیث کو قبول کر لو, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا رائے ہے؟ ہاں, ان کا مسئلہ میرا ذاتی ہے, حکم ہے یا رائے ہے. اگر یہ آپ کا حکم ہے تو حکم پر تو گردن کٹ سکتی ہے, یہ کیا چیز ہے, تو سب کچھ حکم پر قربان کیا ہے. اگر آپ کی رائے ہے تو پھر مجھے اس کی حاجت نہیں ہے, مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں ہے. یہاں ذمہ داری سے کہتے نہیں آپ کی تو رائے بھی فیصلہ ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کا حکم ہے یا رائے ہے. اگر آپ کی رائے ہے
تو لا حاجت فی، لا حاجت لی فی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لا حاجت لی فی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس بریلوی نے کہا۔ اور اگر آپ کا حکم ہے تو حکم کے لیے تو جو حکم پورا کریں گے۔ فرمایا نہیں، ہمارا حکم نہیں، ہماری رائے ہے کہ پھر مجھے منظور نہیں ہے، سمجھ بات، کیونکہ یہ ذاتی مسئلہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے جھگڑے لاتے ہیں کام کرنے والوں کے پاس، وہ ایک فریق کی بات کو سن کر فیصلہ کر دیتے ہیں اور مشورہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہاں تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تبلیغ والے ہیں نا، تو ہمارا مسئلہ تو تبلیغ کے والوں کے پاس جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے پاس تمہارے کام کے مسئلے آنے مشورے میں، تمہارے ذاتی مسئلوں کا مشورے سے کیا تعلق ہے؟ مشورے سے کیا تعلق؟ اللہ رب العزت جو فوقیت اور جو عزت اور جو شہرت کام کی وجہ سے دے، اسے کام کے سوا کسی اور کام کے لیے استعمال مت کرو۔ یہ بہت ضروری بات ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، کام کے لیے کے سوا اور کسی کے لیے استعمال مت کرو کہ بھائی ہمارا اختیار، ہمارا کام، ہماری ذمہ داری کام تک ہے بس۔ تو ایک صاحب بکری خرید رہے تھے کسی سے، بکری، انہوں نے کہا بکری والے سے قیمت کم کر، انہوں نے کہا نہیں میرا ایک ہی دام ہے، کم نہیں کروں گا۔ بہت اصرار کیا، نہیں کیا، اتنے میں سامنے سے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو خریدنے والے نے کہا آواز دے کر، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہیے کہ یہ بکری کی قیمت کم کر دے، اسے حکم دیجیے، اب اس کو حکم دیجیے کہ یہ قیمت کم کر دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے ایسے، یہ انکار کا، یہ انکار ہے، یہ انکار ہے ذمہ داری لینے سے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اگر کہہ دیا اس سے کم کرنے کو تو میرے حکم سے کر دے گا، مگر میں کر اللہ کے ہاں ظالم بن کر ملنا نہیں چاہتا اللہ سے، میں کہ اللہ سے کس حال میں ملوں گا؟ ظالم بن کر؟ جی ہاں، تو یہ بات ہے۔ میرے سارے مذاکرے کا خلاصہ یہ ہے کہ کام میں یکسوئی چاہیے، کام میں یکسوئی چاہیے، کام میں یکسوئی چاہیے، استخلاص، بھائی ہمارا ایسے کام ہے پر ہمارا مشورہ اس کام کے امور تک محدود ہے، ہاں آپ کو کوئی مسئلہ ہے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ اپنے خاندان کے بڑوں سے، اپنے علاقے کے بڑوں سے اپنا ذاتی کام میں ذاتی طور پہ کرا دیجیے، مشورہ نہیں، اس کے لیے ہمارا مشورہ نہیں ہے، ہمارا مشورہ تو کام کے لیے ہے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ اپنے مشورے کو کام کے لیے خاص کرو تو اس مشورے سے کام ترقی کرے گا، ورنہ ہم کام کے امور سے تو خالی ذہن ہوں گے اور مشورے ہمارا ذہن لوگوں کے ذاتی مسئلوں میں الجھا رہے گا۔ ایک ملک سے یہاں مسئلہ آیا، یہ ہمارا جھگڑا ہے، میں نے کہا ہمارے یہاں جھگڑے کے مشورے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں جھگڑے کا مشورہ نہیں ہوتا، جھگڑے وہاں نمٹاؤ، اللہ سے استغفار کرو، ہمارے یہاں کام کے تقاضے لاؤ، ہمارے یہاں کام کے تقاضے لاؤ، ہم حاضر ہیں، باقی جھگڑے لاؤ مشورے میں، ہمارا مشورہ جھگڑوں کے لیے نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشورہ کر رہے تھے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک نے آگے کہا کہ حضرت وہ مولانا احتشام حسن صاحب گر گئے، ان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی،
حضرت ایسے ہو گئے جسے سنا ہی نہ ہو، جسے سنا ہی نہ ہو. وہ سمجھ گیا کہ حضرت نے سنا نہیں. دوبارہ آئے، پھر قریب آ کر کہا، پھر مشورے مشغول رہے، پھر بھی نہیں سنا. تو خیر وہ سمجھ گئے کہ حضرت سن تو لیا ہے. جب مشورہ نمٹ گیا تو ایک صاحب نے کہا حضرت سے کہ حضرت وہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. وہ ان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. انہوں نے آ کے مشورے بتلایا تھا. حضرت نے فرمایا ہم اس کام کے مشورے میں لگے ہوئے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی شہید ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا تو ایک انگلی ہی تو ہے جو اللہ کے راستے میں کٹ گئی، کون سی بڑی بات ہے؟ تو جب آپ ایک انگلی کو انتہائی حقیر بنا کر کہہ رہے ہر عند اللہ اسمع دمیقی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی ہی تو ہے تیری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے راستے کے مقابلے میں تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک انگلی ہی تو ہے. تو یہ فرمایا کہ ہم اس وقت نبوت کے کام کے مشورے میں مشغول تھے. تو اب تم فرمایا اب تم اسے اندازہ کر لو کہ ہم میں سے ایک امتی کا اس کام کے کرنے میں ہاتھ ٹوٹ جاوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام کے کرنے میں انگلی کٹ جاوے، کوئی مقابلہ ہے؟ یہ بات تھی مجھے اس سے یاد آئی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھائی اپنے مشورے کو کام کے لیے مخصوص کرو اور اپنے مشورے کو اجتماعی بناؤ. مشورے کو اجتماعی بناؤ، مشورے کو اجتماعی بناؤ. اپنے تقاضوں کو مشورے کے لیے دبا کر ایسے آیا کرو جیسے نماز کے لیے آتے ہو، جیسے نماز کے لیے آتے ہو ایسے مشورے کے لیے آؤ. کیونکہ قرآن میں دونوں کو ساتھ بیان کرنے کا اصل مقصد ہی یہی تھا. اصل مقصد یہی تھا کہ امت عبادت میں نماز پر اور دعوت مشورے پر جمع ہو جاوے تو دین کامل ہوگا. کیونکہ دین کا کمال صلاۃ پر اور دین کا قیام کمال مشورہ پر. یہ بات ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں دونوں کو ساتھ بیان کیا، نماز اور مشورہ. الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم. نماز اور مشورہ ساتھ. اس کی اجتماعی بتانے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کے لیے اپنے ماحول سے نکل کر آنا مشورے میں، یہاں آ کر مشورے میں رائے دو. اس لیے اپنی رائے مشورے میں دی جاوے، اپنی رائے مشورے میں ہی دی جائے. مشورے سے باہر رائے نہیں دینی چاہیے. مشورے سے باہر رائے دینا خیانت ہے. مشورے سے باہر رائے دینا خیانت ہے. جتنے ٹولیاں بنتی ہیں وہ مشورے سے باہر رائے دینے کی وجہ سے بنتی ہیں. آدمی اپنی رائے مشورے میں دیتا نہیں، یہ دیتا ہے نہیں چلتی تو باہر جا کے دیتا ہے. ہماری رائے یہ تھی. رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے. جو رائے دے مشورے میں دے. فرماتے تھے مشورہ دل کا کانٹا، یہ رائے دل کا کانٹا ہے، اسے مشورے میں نکلواؤ ورنہ چبھتا رہے گا اندر. یہ اندر چبھے گا. جی ہر ایک کو اس کی رائے چبھتی ہے اگر مشورے میں نہیں دے گا. مشورے میں رائے دے دو، مشورے میں رائے دے دو، ہماری یہ رائے ہے. اور یہ کہیں کہ مشورے میں رائے اتنے احترام سے اور اتنے اہتمام سے اور اتنا سوچ بچار کر کے رائے دو جیسا سوچ بچار کر کے امام کو لقمہ دیتے ہو کہ نماز صحیح ہو جائے، اس لیے لقمہ دے رہا ہوں.
نماز صحیح ہے، اس لیے لقمہ دے رہا ہوں، سو وچار کرو اپنی رائے میں. جیسے امام کو لقمہ دینے میں سامع کیا کرتا ہے؟ سوچ وچار کے بعد کہ ہاں یہ کہنا چاہیے تھا، یہ صحیح ہے. امام کھڑا ہونے لگے، بیٹھنے لگے تو پہلے مختلف سوچتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے یا میں غلط کر رہا ہوں. ہاں جیسے ہوتا ہے نا، اسی میں داخل ہو جاتی ہے سوچنے میں. تو یہ ہے کہ خوب سوچ سمجھ کر آئے. جی ہاں، اور ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام کریں. اگر ان کی رائے کا احترام ہوگا تو انہیں آئندہ رائے دینے کی ہمت ہوگی. جی آئندہ رائے دینے کی ہمت ہوگی. اور صحابہ آپ کو رائے کھل کر دیتے تھے، کیونکہ آپ صحابہ سے رائے لیتے تھے. صحابہ رائے کھل کر دیتے تھے. اور جہاں صحابہ کی رائے آپ کی رائے کے خلاف ہو جاتی تھی، صحابہ کی رائے آپ کی رائے کے خلاف ہو جاتی تھی، وہاں صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ نے غلط کیا. وہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ یہ وحی ہے یا آپ کی رائے ہے؟ وحی ہے تو ہمارے لیے حکم اللہ کا، اور اگر یہ آپ کی رائے ہے تو ہماری رائے یہ ہے. حباب بن منذر نے پوچھا آپ سے کہ بدر کے میدان کا یہ جگہ آپ نے اللہ کے وحی سے طے کی ہے؟ فرمایا کہ اگر رائے سے عرض کیا اگر رائے سے طے کی ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ یہاں نہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں، وہ جگہ ٹھیک ہے. ایک صحابی کی رائے پر آپ نے بدر کا میدان جگہ بدل دی. یہ اس سے معلوم ہوا، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے یہاں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے. ہاں اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کہ فیصلے اپنی قوت فیصلہ سے مت کرو، فیصلے اپنی قوت فیصلہ سے مت کرو. جی